بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداب عرض ہے آن پبلک کی پاپولر ڈیمانڈ. میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی نہیں ہے. آپ نے جو 2 شو ہمارے ساتھ کیے اس کا بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان خاتون کو جانے مت دو، پکڑو، گھسیٹو، بٹھاؤ. گھسیٹنے کا بھی کہا، اور پتہ نہیں کیوں کہا، اس کی کوئی خاص وجہ رہی ہوگی، وہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. گھسیٹنے سے کیونکہ ہم نے مذاقاً گھسیٹنا کہا، لیکن اسی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. میں ایک تو بہت چکے آپ نے وقت نکالا، لیکن اس کی ایکسٹینشن میں یوں کروں گا کہ پچھلے 2 ہفتے میں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں، اور یہ ویو آتی ہے، میرا موقف یہ کہ ویوز آتی ہیں، خودکشیوں کی ویو آتی ہے، ہمارے ہاں قتل کی ویو آتی ہے، ہمارے ہاں تیزاب پھینکنے کی ویو آتی ہے. تو آج کل ویو آئی ہوئی ہے رشتہ نہ ملا تو آپ نے لڑکی کو اٹھا لیا، عزت لوٹ لی، گینگ ریپ ہو گیا، ان کے گھر کی خواتین کو برہنہ کر کے سڑک پہ چلا دیا. تو یہ ایک ویو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویوز ٹپکلی بطور سازش کی جاتی ہیں تاکہ کوئی اوپینین فارم کیا جائے. یہ ایسے ایٹ رینڈم نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ کنسپیریسی تھیوری ہے میری اس کے پیچھے. لیکن بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، کرنے والے تو ہم ہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، ایک مسلمان ملک میں یا تمام لوگ مسلمان ہوں، اتنی وحشت، اتنا وحشی پنا، اتنا ظالمانہ انداز، گلے کاٹ، مطلب سوچ کے مجھے کچھ ایسا کراہیت سی ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہیں 1-2 جس میں وہ گلے کاٹے جاتے ہیں، تو اس میں مجھے کئی گھنٹے تک ایسے کچھ عجیب سا ہوتا ہے جسم کے اندر کہ یہ کیا ہے، سوچ کے بھی کچھ ہوتا ہے. وہ ہم کس قسم کی ہم میں یہ آ گئی ہے کہ ہم تیزاب پھینک دیا، کتے چھوڑ دیے، آنکھیں نکال لیں، آنکھ ناک کان کاٹ دی. جو وحشی پنا ہے یہ افریقہ میں بھی نہیں پایا جاتا، جہاں پہ واقعی جسے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں جنگلی بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ ابھی سویلائز نہیں ہوئے، کلچر نہیں ہوئے، انڈسٹریلائز نہیں ہوئے، وہ گلے سلے کاٹ دیتے ہیں. لیکن ہم تو وہ رشتہ نہ ملا تو آپ نے آنکھیں نکال دیں، کان کا، یہ کیسے ہو؟ مطلب کیا ہم اتنے وحشی کیسے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحشی کیسے ہوئے؟ مجھے تو جیسے آپ نے لفظ سازش بولا کہ یہ بھی سازش لگتی ہے. دنیا میں جرم تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن جرم کے لیے اتنا منظم ہو جانا کہ ابھی عورت کے خلاف ہی شروع ہو گیا ہے تو اسی ایک سلسلے کو ایک سیریز بنا دو، اور کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح عورت پر ہی مظالم ڈالتے جاؤ، تاکہ پوری دنیا میں یہ ایک امیج بن جائے کہ مسلم سوسائٹی میں عورت کی عزت نہیں ہے، بلکہ عورت کے ساتھ حیوانیت ہی برتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سلسلہ چلا، امیج بنایا گیا، تو اب پھر یہ امیج بنا دیا کہ جی آپ زیادتی کرتے ہیں، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، یعنی انسان ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتانا کہ یہ صرف مسلمان کرتے ہیں، یہ تو سازش ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، اگر یہ واقعی صرف پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستانی کر رہے ہیں، تب ہمیں اس پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی سازش کر رہا ہو، کوئی بھی ہمارا امیج خراب کر رہا ہو، ہمیں ڈیفیم کر رہا ہو، واٹ ایور، ہم کر تو رہے ہیں، ہمارے یہاں ہو تو رہا ہے نا. اگر کسی کی بھی سازش ہو تو رہا ہے نا، کیوں ہو رہا ہے؟ اب مسلمان اور پاکستانی، ہمیں اگر یہ سوچنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے اسلام پھیلانے کے لیے، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس اسلام کو نماز روزہ کہتے ہیں تو میں اس سے ایگری نہیں کرتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے امن کے لیے, جہالت دور کرنے کے لیے, علم پھیلانے کے لیے. تو اگر وہ کام نہیں ہوا اور پھر واپس جاہلیت کا دور آ گیا, بلکہ جاہلیت سے بدتر ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے بغیر ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں اور وہ ان کی مانتے نہیں ہیں. اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. یہ بات اشفاق احمد صاحب نے جب پہلی بار کہی تو کسی کو ہضم نہیں ہوئی تھی, لیکن آج تو مجھے ہر گھر پہ ہر ایک پہ اپنے سمیت چسپاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہاں تک اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کافر کے رب کو, وہ جس کی بھی پوجا کر رہا ہے, اس کو بھی برا کہہ دیں. پیشنس اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس حد تک سکھا رہا ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کسی کے رب کو برا نہ کہیں. کوئی کسی کی بھی چاہے عبادت کرے, بتوں کو پوج رہا ہے, شرک کر رہا ہے, کھلم کھلا کافر ہے, آپ یہ نہ کہیں تمہاری عبادت کا طریقہ غلط ہے. مبادہ یہ کہ وہ تمہارے رب کو, تمہارے رسول کو لا علمی میں اور جہالت میں برا نہ کہنے لگے. جب پیشنس عبادت میں یہاں تک ہے تو انسانیت میں کہاں تک ہے؟ سورہ انفال میں آتا ہے, سورہ توبہ میں آتا ہے, سورہ نساء میں آتا ہے, سورہ آل عمران میں آتا ہے. لڑائی بھی ہو رہی ہے تو بھی اچھے طریقے سے کرو. بحث کرو, جنگلی مت بنو. ہاں, جادلہم باللتی ہی احسن. جھگڑا کرنا ہے, بحث کرنا ہے, آرگیو کرو, مگر بہت اچھے سے, خوبصورتی سے, حسن ہو جس میں. احسن کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اب جنگ کے لیے کہا, یعنی آپ لٹری میدان میں اتر آئے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, اس میں بھی تمہیں نہ عورت کو مارنا ہے, نہ کھیتی برباد کرنی ہے, نہ بوڑھے پہ ہاتھ اٹھانا ہے, نہ بچے پہ ہاتھ اٹھانا ہے. اس کے بھی آداب بتائیں. اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی تم سے جو جنگ کر رہا ہے, اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا اور کہتا ہے کہ نہیں اب بند کرتے, وہیں پہ رک جاؤ. صلح بہترین ہے. جنگ کی حالت میں تمہارے خون ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, اور تمہیں ذرا سی بھی صلح کی ایک کرن بھی دکھتی ہے, صلح کر لو, فوراً کر لو, صلح بہتر ہے. تو یہ تو آپ کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سا, اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا پہلو چھوڑا کہ ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. اب یہ رشتہ نہ ملا جیسی آپ نے بات کی. جی ہاں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ اس کو فرعونیت کہیے گا, کیا کہیے گا؟ فرعونیت بالکل یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. اور کہ ہمارا رشتہ تم نے ٹھکرایا تو ہم تمہیں مجال کیسے ہوئی, ہم تمہاری عزت سے کھیلنا شروع کر دیں گے, ہم مار دیں گے, آنکھ ناک کاٹ دیں گے, آنکھ ناک کاٹ دیں گے. ایسے ہی میں نے ٹی وی پر ہی سنا کہ کسی عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا یا میکے جانے کا مطالبہ کیا, تو اس کی ناک کاٹی ہوئی اور جناب ٹی وی میں دکھا رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ انسانیت سوز واقعات ہیں اور یہ وہ, اور اس کے بعد خاموشی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر علماء کرام, ہاں میں یہاں لوگوں کا میرا سوال یہی تھا, میں چاہوں گا اس کو ایکسٹینڈ کریں کہ ایک تو وہ ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے, لیکن معاشرے کی رسپانسبلٹی میں آپ سے چاہوں گا, علماء کی رسپانسبلٹی, سیاستدان کی رسپانسبلٹی, عام عوام کی رسپانسبلٹی, میڈیا کی رسپانسبلٹی ان تمام معاملات میں کیا ہوتی ہے؟ فیصل, میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا تو ماچس کا کام کر رہا ہے. اگر تو صرف خبر دے رہا ہے اور پھر اصلاح کے لیے بھی کر رہا ہے. یعنی میں میڈیا سے شروع کرتی ہوں تاکہ پہلے ہی آپ ہی کو تکلیف پہنچے, علماء کرام پہ بعد میں آئے. ابھی آپ نے کیا کہا کہ صلح کا کوئی موقع ہو تو وہاں کر لے, لیکن ساتھ میں خود ہی جنگ چھیڑ رہی, میڈیا سے, کیونکہ پھر میں علماء پہ بولوں گا تو آپ ابھی علماء پہ آئیں گے نا, تو میں پہلے میڈیا کو ذرا سا پہلا پونا فرسٹ بلڈ آپ نے. دیکھیے ایسا ہے کہ آج کے دور میں میڈیا سب سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے. اب اگر آپ یہ خبر دیتے ہو تو یہ بڑا احسان کرتے ہیں آپ لوگ, تاکہ لوگوں کو پتا چلے, اویئرنیس آئے. اس کے بعد اگر آپ یہ حل بتاتے ہو کہ دیکھو سیاستدانوں تم بھی جاگو, علماء کرام آپ بھی جاگو, معاشرے کی عوام دیکھو یہ ہو رہا ہے, آئندہ یہ نہ ہو, اس کے لیے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, تو میں کہوں گی کہ میڈیا سے بڑا مصلح اعظم کوئی نہیں ہے. میڈیا بہت اصلاح کا کام کر رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میڈیا انسٹیگیٹ کرتا ہے, بھڑکانے کا کام. خبر دے دی,
اس کے بعد اب جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک بچے نے خودکشی کی ہے. اب میڈیا نے, وہ 10th کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, فیل ہو گیا ہے, اس نے خودکشی کر لی ہے, وہ میڈیا نے ٹیچر کو بدنام کیا, پیرنٹس کو بدنام کیا. ایسا لگنے لگا تھوڑی ہی دیر میں, جب میں ایک استاد کی حیثیت سے خود کو دیکھتی تھی اس میں, تو ایسا لگتا تھا وہ بیچارے استاد بھی سارے, پرنسپل, اسکول پورا مجرم بنا ہوا تھا. میڈیا نے مجرم بنا کر پیش کر رہا تھا. اتنا پریشر ڈال دیا, بچہ گیا اور اس نے بات کی اور تم نے بات نہیں سنی, بچہ مر گیا, بچہ جان سے گیا کیونکہ تم لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی. اب کل کو کوئی پرنسپل, کوئی ٹیچر ڈسپلن نہ کرے کیونکہ بچہ خودکشی کر سکتا ہے. باقی بچوں کو ایک راستہ دکھا دیا کہ یہ ایک بڑا بہترین راستہ ہے دوسرے کو انڈر پریشر رکھنے کا. اب کوئی نہ تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے, نہ تمہیں دھمکی دے سکتا ہے کہ تمہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا, تم آرام سے خودکشی کر لینا, یہ تمہاری دھمکی بہت بڑی ہے. اور نہ کرو تو کم از کم دھمکا لینا, دھمکا دینا. پیرنٹس بیچارے شرمندہ کہ ہم ہی قاتل ہیں. معاشرہ جو ہے اس سے ڈسپلن بھی ختم ہو جائے گا, استاد کا احترام بھی ختم ہو جائے گا, پیرنٹس کا بھی کوئی زور نہیں رہے گا. اس میں ایکسٹینڈ کر دوں کہ غلط کو غلط کہنا بالکل صحیح ہے, لیکن غلط کو صحیح نہ کریں اور اس کو معصوم نہ بنائیں. میں 100% میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقیناً استاد کی بھی غلطی رہی ہوگی, یقیناً والدین کی بھی غلطی رہی ہوگی, لیکن اس بچے نے جو کیا اس کو بھی کنڈیم کرنا لازم ہے تاکہ اور بچے انکریج نہ ہوں. میں خوش ہو جاتی میڈیا سے اگر وہ ایک بار بھی یہ کہہ دیتے خودکشی حرام ہے اور یہ بچے نے غلط کیا, تاکہ دوسرے بچے اس بات کو لے کر یہ انسٹیگیٹ نہ ہو جاتے. اس کے بعد کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, بے شک. اس کے بعد جو ایگزام ہوا ہے اس میں 6-8 کیسز ہو گئے ایک کیس کو دیکھ کے, کیونکہ اسے اتنا مطلب ہیرو بنا دیا گیا اس خودکشی کرنے والے کو. شریعت اسے حرام موت مرنا کہتی, اسی عذاب میں مبتلا. یہ بھی تو ایک بار بتا دیتے. میں اس بات سے, بچہ معصوم ہے, اس سے غلطی ہوئی لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے. بچہ تو بچہ ہے, اس نے غلط کیا. ایک بار تو یہ کہتے کہ بچے نے غلط کیا, زیادہ جذبات اور آئندہ بچے نہ کریں اور اوور ریئیکٹ کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس بھی ڈانٹتے ہیں, ٹیچرز بھی ڈانٹتے ہیں, اور اگر ٹیچرز نے کہہ دیا کہ تمہیں اسکول میں نہیں آنے دیں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں, کچھ دن کے بعد چلے جانا, معافی مانگ لینا, کوئی طریقہ تو ہوتا ہے نا. اسی طرح سے میڈیا ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیا کیونکہ یہ ایسا بول رہی تھی. اس کے بعد اس مرد کی کوئی سزا ہوئی نہیں ہوئی, قصہ ختم. اب یہ آئندہ کے لیے جو ناک کان کاٹنے والے میڈیا کا آپ نے کہہ دیا نا, ایسے معاملات پہ خودکشی رہی ہو چاہے ناک کان کاٹ دی, یہ عزتیں لٹنی یا خاتون کو برہنہ کر کے, اس پہ آپ بھی علماء ہیں, استاد ہیں, آپ چیخ مارتے ہوئے آپ لوگ باہر کیوں نہیں آ جاتے ہزاروں کی تعداد میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کو سیاسی ایشو بنانا ہوتا ہے نا اس پہ یہ لوگ چیخیں مار کے بھی باہر آتے ہیں. یہ لوگ نہیں, ہم لوگ. اچھا چلیے, یہ آپ نے خود شروع کیا تھا کہ میڈیا پہ ہاتھ ڈال کے ہم لوگ. چلیے ہم لوگ نہیں, میں تو ہر گناہ کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. میں تو بہت اس معاملے میں عاجز بندہ ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے صرف ابھی میڈیا کی بات کی, میں علماء کرام کو تو ہر ایک سے زیادہ ذمہ دار سمجھتی ہوں, اس لیے کہ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. بہت خوب. علم ایک اتنی بڑی امانت ہے کہ اس کا بوجھ فرشتوں نے نہیں اٹھایا, پہاڑوں نے نہیں اٹھایا, دنیا کی کسی طاقتور چیز نے نہیں اٹھایا انسان کے سوا, اسی لیے وہ اشرف المخلوقات بنا. مجھے کاغذ قلم دے دیجیے گا. اس میں کیا آپ مجھ سے سائن لے رہے نہیں, کیونکہ یہ پورا ایک موضوع ہے جو ہمیں الگ سے کرنا پڑے گا, ہم کرتے ہیں اس کے بعد, کہ اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری کیا ہے. اب یہ کہ ہر شخص تو اشرف المخلوقات نہیں بن جائے, اس کو بعد میں آتے ہیں, لیکن علماء کی آپ بات کریں کہ جس کا علم ہے وہ ذمہ دار ہے. علماء کرام اس بات کے ذمہ دار ہیں جب وہ ایک معاشرے کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ فرقہ واریت کس کی پھیلائی ہوئی ہے؟ یہ فرقہ واریت کسی جاہل آدمی کی پھیلائی ہوئی نہیں ہے. پھیلا سکتا نہیں. آج بھی حکومتیں گر جاتی ہیں اگر یہ علماء کرام اکٹھے ہو جائیں. بہت بالکل سے کسی بھی رکن اسلامی کو نافذ کرانا ہو, یہ 3 دن عیدیں ہو جاتی ہیں جی اس ملک میں, ان کے ہاتھ میں. کسی دن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں
ایسا جائز بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کبھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے اپنا علم استعمال کر سکتے ہیں، ہر تو ظلم کیوں نہیں روک سکتے؟ تو ظلم کیسے نہیں روک سکتے؟ یہ ہم ایک چھوٹی سی کلام کا چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسا تعالیٰ کا بہت شکریہ. کرسی ہم نے آج کی کہ شاید عائشہ ہمیں جوائن کر لیں، بڑے ان کو انتظار تھا کہ آپ سے ملنا لازم ہے، لیکن صبح میں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے علماء کی ذمہ داری، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فرقہ واریت پھیلا سکتے ہیں، اگر منفی باتوں میں زور لگا سکتے ہیں تو مثبت باتوں میں زور لگا سکتے ہیں. وہی اگر یہ اپنی گدی نشینی چھوڑ کر، اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کر، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر کریں، اور جب تک کہ ایک بندہ بھی یہ کرتا رہے گا تب تک نہ قیامت آئے گی اور نہ ہم پر عذاب آئے گا. عذاب اس وقت آتا ہے، عذاب تو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ویسا عذاب جیسا میں اس وقت کہہ رہی ہوں وہ عذاب ہے جس میں کوئی باقی نہ بچے. ابھی آتش فشاں پڑنے لگے ہیں، طوفان سیلاب آنے لگے ہیں، آگ برسنے لگے آسمان سے. یہ اس ایریا میں عذاب آتا ہے جس ایریا میں ایک بندہ بھی امر بالمعروف نہ کر رہا، نیکی کا حکم نہ دے رہا، برائی سے نہ روک رہا. جو ایک بندہ بھی اللہ رسول کا پیغام دینے والا نہ بچے، یا بے حس اور بے غیرت ہو جائے اور برائیوں کو آنکھوں سے دیکھتا رہے اور خاموش رہے، باوجود اس میں کہ اس میں خود نیک لوگ موجود ہوں گے، وہ خود نیکیاں کر رہے ہوں گے، خود برائیاں نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اس قوم پر عذاب آ جائے گا ان کی موجودگی میں، اور ان سے سٹارٹ ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ الہی ان میں وہ لوگ ہیں جو لمحہ بھر کو تیری یاد سے غافل نہیں ہیں، تو ان کو کیا اٹھا لیا جائے عذاب نازل کرنے سے پہلے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے عذاب شروع کیا جائے. یہ اس بات پر مطمئن تھے کہ یہ تو برائی نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کرتے ہیں تو بھلے کریں. تو علماء کی ڈیوٹی سب سے زیادہ بنتی ہے شعور کو بیدار کرنے میں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، یہ برائی ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کا ناپسندیدہ فعل ہے. جس قوم میں یہ آ جاتا ہے اس قوم میں عذاب نازل ہو جاتے ہیں، یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتی ہے، یہ چیز قوموں کو برباد کر دیتی ہے. آپ اگر یہ اس طرح سے علماء کرام اپنے اپنے ایریا میں بھی کہنا شروع کر دیں گے تو لوگ جاگنا شروع کر دیں گے، بجائے کہ علماء ایک مسجد میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دوسرا کافر ہے ادھر مت جانا، دوسرا کہہ رہا ہے وہ بدعقیدہ ہے ادھر مت جانا، تیسرا کہہ رہا ہے وہ مرتد ہے اس میں مت جانا، اور نوجوان نسل کہتی ہے کہ یہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں ایک دوسرے کو لعنت ملامت ہو رہی ہے، تو بہتر ہے مسجد میں جایا ہی نہ جائے. بالکل، یعنی آپ نے اتنا انتشار پھیلا کے اتنا کنفیوز کر کے متنفر کر دیا، متنفر کر کے، کنفیوز کر کے، اور ایسی پوزیشن پہ لے آئے ہیں مسلمانوں کی نوجوان نسل کو کہ جو یا تو کنفیوزڈ رہے گی یا آپ سے دور رہے گی، بہت احتیاط سے وہ. اور ایک اور چیز بھی انہوں نے کر دی، قرآن مجید بہت آسان زبان میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے وہ آسان زبان، لسان عربی مبین، بڑی واضح کھلی زبان، ہر ایک ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے. اب یہ بھی علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو بھی آسان بنا کے پیش کریں. ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں عربی گرامر سیکھنی پڑے گی. اب اگر کوئی ادھیڑ عمر شخص کو خیال آیا 40-50 سال کی عمر میں اس کے بعد کہ لاؤ میں قرآن مجید کو سمجھوں، تو اس کو ڈرا دیا گیا کہ صاحب اس کے تو اتنے اصول ہیں، اتنی گرامر ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، عربی تو ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے نہیں، تمہیں کہاں آئے گی، اور یہ گردانے پڑھو سیکھو، اب یہ فلانے علوم ہیں. بچے ڈر کے بھاگ جائیں گے تو بڑی عمر کا آدمی سوچے گا میری عمر ہے رٹا لگانے کی، لاؤ صاحب یہ تو میری مرضی کا کام ہی نہیں ہے، ہاں میرے بس میں بھی نہیں ہے، جب کبھی مسئلہ ہوا تو مولانا صاحب کے پاس جا کے پوچھ لوں گا. اور یوں اپنی روٹی روزی پکی رکھنے کے لیے
مسلمانوں کو قرآن کے قریب ہی نہیں آنے دیا جا رہا. علماء کی یہ دوسری بڑی غلطی ہے. میں ان کو علماء ویسے نہیں کہتی، عام طور سے میں نے مولوی حضرات کہتی ہوں، علماء کرام نہیں کہتی. مجھے مطلب گستاخی آپ اس کے معاف کیجیے گا. میرے ایک بڑے محسن استاد حافظ محمود الحسن صاحب، اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں. ان کا جملہ مجھے کہیں نہیں بھولتا. وہ بار بار کہتے تھے کہ مطلب اللہ کی ذات اور قرآن کا علم اتنا محدود تھا کہ ایک انسان عالم بن بیٹھا. عالم تو اللہ کی ذات ہے، ہاں طالب علم میں ہو سکتا ہوں. اب یہ ہم دونوں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے بعد، لیکن بہرحال نہیں ہمیں طالب علمی جو ہے یہ بہت بچت ہے اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم کہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا بھی یہی کہنا ہے اور ان کی زندگی پر یہ ثابت بھی ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ انسان جھولے سے لے کے قبر میں اترتے وقت تک سیکھتا ہے. تو تب آپ طالب علم ہی ہوں گے. لیکن اگر آپ نے خود کو عالم تصور کر لیا اور سمجھا کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے تو آپ کی تو اصلاح کی گنجائش نہیں. آپ کی تو طلب ہی ختم ہوئی. آپ کی تو طالب علم کی جو طلب ہوتی ہے وہی ختم ہوئی. وہ ختم ہوئی تو دروازے بند ہو گئے. اب تو پھر آپ پھر وہی بات آ جائے گی، فرعونیت کی طرف چل پڑیں گے. جب آپ خود کو پرفیکٹ سمجھیں گے، واپسی کا راستہ بھی کھلا رکھیے، راہیں بھی کھلی رکھیے. یہ ہم تھوڑا سا میں واپس اس والے موضوع پہ آنا چاہوں گا. ہم نے عائشہ تھینک یو السلام علیکم ابتدا کی تھی کہ ہمارے ہاں وہ جو قتل و غارت، آنکھ نکال دی، ناک کاٹ دیا، وہاں سے شروع ہوئی کہ ہم کیوں انتشار میں اتنا ہمارے اندر وحشی پنا کہاں سے. وہاں سے ہم گھومتے گھومتے آئے کہ پھر اس طرح آگے کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے. تو میڈیا پہ سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کیا، پھر میں نے علماء پہ اٹیک کیا، یا علماء بھی نہیں میں لفظ کہوں گا کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں دینی تدریس میں یا اسلامی تدریس میں جن کا تعلق ہے، چاہے وہ امام صاحب ہوں مسجد کے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. آپ ہیں جیسے بذات خود جن کا کام ہے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا یا اچھی باتیں بتانا، تو ان کی ذمہ داری کی بات ہوئی. 2-4 پوائنٹس ہیں تو ہم آگے کرتے ہیں. معاشرے کی ذمہ داری، اپنے عمل بالمعروف کی بات کی، لیکن اس پہ بڑی ڈیٹیل میں الگ بیٹھک میں آؤں گا. لیکن صرف اس رینج میں کیا میرا یا عائشہ کا، چلے میں اپنے ہم دونوں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک عام شخص ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے ایسی سچویشن میں؟ وہ کیا، اور آج کے زمانے کو نظر پہ رکھتے ہوئے جہاں پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہم سب کے ہاتھ میں، اس کی بیسس پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ ہم کیا کریں. جی یعنی کہ کیا ہم سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی سکھا رہے تو روح اسلام تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. میرین کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر وہ سیکھنے کی خواہش بھی تو نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے نا کہ ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ میڈیا رسپانسبل ہے یا علماء رسپانسبل ہے یا جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ رسپانسبل ہیں. ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کچھ بول نہیں رہے، نہ اپنے کردار میں یا اپنے الفاظ میں یا اپنی حرکتوں میں ہم وہ چینج نہیں لا رہے ہیں. اصل میں یہ جو مسلمان ہیں اور اس میں یہ جو ہمارا ایریا ہے نا، یہ بلیم کرنے میں ماہر ہے. جی ایسا ایکسپرٹ ہے نا کہ کچھ نہیں تو اللہ کو بھی کر دو بلیم. یہ مطلب میں تو اس کو اللہ کو بھی بلیم کرنا کہتی ہوں نا. آپ قتل کر دیں گے، اس کی لکھی ہوئی تھی. گڈ پوائنٹ. اللہ نے، آپ ڈاکٹر ہے وہ غلط دوا دے دیتا ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مار دیا. بھائی بچا بھی پھر لگ جاتا ہے، تو کیوں آگے بیچ میں؟ مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے اسے آپ ہی کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں. رعیت کی وضاحت کیجیے. رعیت وہ ہوتی ہے جسے اردو میں رعایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میں سے ہر کوئی حکمران ہے، نگران ہے اپنی رعایا کا. رعایا کیا ہے؟ جو آپ کے انڈر ہے، جس کی سپرویژن کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. آپ اس چینل پہ ہو، جو آپ کے انڈر ہیں وہ سب آپ کی سپرویژن میں، وہ آپ کی رعایا ہے. اشخاص یا معاملات بھی؟ اشخاص اور ان کے معاملات. ٹھیک ہے. میں اگر ایک ماں ہوں تو میری ذمہ داری میری اولاد ہے. ایک گھر میں ہوں تو میرا شوہر، میرے گھر والے میری ذمہ داری میں ہے. استاد ہوں تو میرے شاگرد. ہر کوئی ذمہ دار ہے ہر اس ذمہ داری کا جتنی کہ اس کے نیچے آ رہی ہے اس کو نبھانی ہے.
ایک بادشاہ ہے تو وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے. اور اس کی مثال سیدنا عمر فاروق کی یہ بات ہے کہ اگر کسی دریا کے کنارے، اگر کسی سرحد کے پار سے پہلے بارڈر پر بھی اگر کوئی بکری کا بچہ، کوئی کتے کا بچہ پیاسا مر گیا، جانور کا بچہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا کہ عمر یہ تمہاری سرحدوں میں آ رہا تھا، تمہاری سرحد میں یہ جانور پیاسا کیوں مر گیا، تو میں کیسے حساب دوں گا. اور یہ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ عمر فاروق راتوں کو روتے تھے، یہ بات کہتے تھے کہ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا حساب لے لیا کہ دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی جانور کا بچہ ہے، اس کا منہ نہیں پہنچ رہا اس پانی تک، تو مجھے کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے راستے بنا دینے چاہیے جہاں جانور خود پانی پی لے. تو یہ چیز جو ہے یہ محسوس کرنے کی ہے، اور یہ اب ہمیں کرنا پڑے گی. ہمیں اتنی مار لگ چکی ہے فیصل کہ اب بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اس وقت کا نعوذ باللہ انتظار کرنا چاہیے جب بالکل ہی عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں. جیسے قرآن کہتا ہے آسمان سے آگ اترے، کہ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ عذاب کو آنکھوں سے اترتے دیکھو؟ جیسے بنی اسرائیل پر جب کوہ طور کو اٹھا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ اونچا ہو گیا. اب ایسا لگا کہ ساری قوم نیچے اور پہاڑ اونچا، اور پہاڑ اب نیچے گرے گا، قوم کی چٹنی بن جائے گی. اب انہوں نے آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا اور کہا اللہ توبہ، اب ہماری توبہ. تو کیا ہم ایسے کسی وقت کا انتظار کریں؟ ایک وضاحت میں چاہوں گا، ایسا عذاب ضروری، ہم اس عذاب کو پتہ ہے کہ اس آیت میں قطعاً میں بہت ہی ناقص طالب علم بھی نہیں ہوں، میں تو وقتی طور پہ ذرا سا دماغ کا استعمال کیے لیتا ہوں. اللہ غلطی ہو تو پلیز میں تصحیح کیجیے گا. اس عذاب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا عذاب ہے، لیکن چھوٹی قیامت میری گلی، میرے محلے، میرے شہر، میرے ملک، میرے کانٹیننٹ، یا صرف میری چھت پہ بھی آ سکتی ہے. صحیح کہا میں نے؟ اگر کوہ طور ایک قوم کے لیے اٹھ سکتا ہے تو کراچی کے لیے، ڈھاکہ کے لیے یا شری لنکا کے لیے بھی عذاب آ سکتا ہے. کریکٹ؟ جو سونامیاں کچھ علاقوں میں آئیں وہ لوکلائز عذاب ہی ہے نا. بالکل ایسا. تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو قیامت نہیں آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو قحط سالیاں ہیں، یہ جو تشدد کے واقعات ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ کم عذاب ہے؟ یہ اس گھر پر تو اسی دن قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی نا، جس کے گھر بہت خوب، اس گھر پر تو اسی دن قیامت آ گئی ہوگی جس گھر کے کمانے والے کا گلا کاٹ کے کسی نے رکھ دیا ہوگا. اس گھر پر تو اسی وقت عذاب آ گیا ہوگا ان بچوں پر جن کی ماں کی ناک کاٹ کے کسی نے رکھ دیا ہوں گے. کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ یہ ایک انڈیویجول پہ ہے، ایک گھر پہ ہے. ہم چونکہ وہ اسلامی روح سے خالی ہیں. مسلمان کو باہمی محبت اور اتحاد میں ایک جسم کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بخار سے جلے. اب واقعی آپ کو انفیکشن ہوتا ہے گلے میں، ایسا نہیں ہوتا کہ بخار صرف گلے میں ہوا، اتنے پورشن میں ہوا، پورا جسم بخار. اپنا خون، اپنا رشتہ دار اگر 10,000 میل دور بھی تکلیف میں ہو تو تکلیف آپ کو یہاں ہوتی ہے. لیکن تو میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ اگر ساہیوال میں کسی مسلمان بچی یا کسی کافر بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو میرے روح کو تڑپنا چاہیے انسانیت کے رشتے سے. انسانیت کا رشتہ ایک الگ رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ اس سے کئی گنا زیادہ رشتہ ہے. ہم اگر پہلے اس وقت اسلام کے رشتے کی ہی بات کریں تو میں مسلمانوں کو اسلام سے خالی بالکل تہی دامن سمجھتی ہوں. جس دن اسلام اندر آ گیا تو انسانیت پہلے آ جائے. مسلمان تمام عالم اسلام کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں تمام عالم اسلام کی، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جن کے اندر اسلامی روح ہے اور وہ تڑپتے بھی ہیں، ان کا ضمیر جاگتا بھی ہے، وہ روتے بھی ہیں. ان کی دعاؤں سے، ان کے خلوص سے آج ہم لوگ قائم ہیں. ورنہ میجورٹی مسلمز کی بالکل انفرادی حیثیت سے اپنے اپنے گھر تک محدود ہے. میرا گھر محفوظ ہے، یا مجھے کوئی کافر ہی اس بات کی گارنٹی دے دے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ہمارے ساتھ سازش میں شامل ہو جاؤ، تو میں سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرا دوں گی. نعوذ باللہ، میں اپنے نام پر رکھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن مسلمان کا کردار اب یہ ہے. اور بہت سے ممالک اسلامی دوسرے اسلامی ممالک کو اسی طرح بیچ رہے ہیں. بالکل
ایک دشمن یا دو دشمن یا چار دشمن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے. اب ممالک کی بات کریں، ہم ایک انسان آج دوسرے انسان کو اسی بنا پہ بیچ رہا ہے یا اس سے یوز کر رہا ہے بیکاز اس سے اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. عائشہ، وہ زمانہ بھی اسلام کا ہی تھا جب ایک عورت نے کہا تھا، اسے دیبل کہتے تھے اس زمانے میں. جی یہ آپ ہی کا ایریا ہے، سندھ. جی ہاں. اور ایک عورت نے بلایا تھا، جواب آیا تھا وہاں سے، لبیک یا اختہ. حجاج بن یوسف نے اپنا بھتیجا بھیجا تھا محمد بن قاسم. کس بات کے لیے بھیجا تھا؟ اس کو سندھ فتح کرنے کا شوق تھا. اس کو تو یہاں کا آب و ہوا اور پانی ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے تو عزت بچانے کے لیے کہ ایک عورت نے یہ نعرہ لگایا کہ میری عزت کی محافظ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. اب تم اسلامی ملک میں ہیں، اسلام کے نام پر لیا تھا یہ ملک، اور اس میں ہماری مسلمان عورتوں کی عزت مسلمان مردوں سے محفوظ نہ ہو. ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے. کوتوال چور ہو گیا، بالکل ہو گیا. محافظ ظالم ہو گیا. ہو گیا، بالکل ہو گیا. جب آپ کا محرم ہی مجرم ہو جائے، صرف ایک نقطے کا تو فرق ہے. کہاں جائیے گا؟ وہ میں نے ایک ہندو مذہب کے کتاب میں پڑھا ایک واقعہ کہ بھگوان رام ایک مینڈک کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد وہ مینڈک کچلا گیا. جب ان کا پاؤں ہٹا تو انہوں نے مینڈک کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کہا تم شور کیوں نہیں مچایا؟ تم نے شور مچاتے، میں اپنا پیر تو ہٹا لیتا، تم کچھ لینا چاہتے. کہنے لگا کہ اگر کوئی اور میرے اوپر پاؤں رکھتا تو میں رام رام چلاتا. جب رام نے میرے اوپر پیر رکھ دیا تو میں کیا چلاتا. تو بات یہ ہے کہ اب ہم کہاں جائیں؟ ویری گڈ. تو گھبرا کے کہتے تھے مر جائیں گے. جب اپنا ہی ہاتھ اپنے گلے آیا تو پھر کیا کریں گے؟ اب کیا کریں؟ یعنی اب آپ وہ انور مسعود کا نا سوچی پائے ہنکی کریے. مجھے وہ سچی بات ہے، وہ تو سنا جاتا ہے نا کوئی بھی وہ نظم، اور مجھے رونا آ جاتا ہے کہ یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اسلام کے نام پر، کلمہ کے نام پر ایک ملک حاصل کرنا کتنا بڑا معجزہ ہے. اسلامی ریاست پوری دنیا میں یہ دوسری ہے. نمبر 1 پہ مدینہ ہے جی جو اسلام کے نام پہ ہے. نمبر 2 پہ پاکستان ہے، اور اس سے پہلے کبھی کوئی اور نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی نہیں ہونے کی توقع رکھیے گا. کب تک کلامی کروں گا، ایک شور سے وقت لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. اچھا میمونہ، میری کوشش یہ تھی کہ ہم الگ الگ ٹاپکس کریں، لیکن میں سجیشن ہے آپ دونوں کو کہ اگر ہم، عائشہ کیونکہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، کہ اگر ہم اس کو فری فال چلنے دیں اس کانورسیشن کو، اور پھر اس کو پارٹس میں کنیکٹڈ ہے کافی چیزیں. مطلب میں لکھ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اسے ڈیوائڈ کیسے کروں. ایڈٹ میں کر دیں گے. میں آپ نے کہا کہ 2 اسلامی ریاستیں، ایک مدینہ اور ایک یہ. میں چاہوں گا اب یہاں سے ہم تھوڑا سا ڈائگریس کریں. مدینہ ایک مثال ہے ایک اسلامی ریاست کی. اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجیے گا. مدینہ ایک مثال ہے، میثاق مدینہ ایک مثال ہے ڈیموکریٹک ڈاکیومنٹ کی، ایک ڈپلومیٹک ڈاکیومنٹ کی، ایک ایسے آئین کی جس کی بنیاد پہ ملک چل سکتے ہیں، خاص طور پہ اسلامی ریاست چل سکتی ہے. تو میں چاہوں گا ان گریٹ ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل آپ مدینہ کی ریاست جو اس وقت کی تھی، کیونکہ ہم شان مدینہ بہت کر رہے ہیں، سبز گنبد ہم نے ہر جگہ کر لیا ہے، سبز ہلالی پرچم ہم نے ہر جگہ کر لیا ہے، ہمارے دلوں میں مدینہ ہے، ہماری خیال سوچ میں مدینہ، لیکن مدینہ کی جو روایت یا جو مدینہ کا طریقہ ہے وہ میری زندگی میں، میرے ملک میں نہیں پایا جاتا. میں چاہوں گا وہ ڈیٹیل میں سمجھائیے، اور اس کو پھر اس دوسری اسلامی ریاست جو کہ پاکستان ہے ماشاءاللہ،
اس سے ملائیے اور بتائیے کیا معاملہ ہے. دیکھیے میں آپ ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک میثاق مدینہ کچھ ایک لکھا ہوا میثاق نہ سمجھیے گا. یہ پوری زندگی، یہ ایک مزاج ہے، ایک رویہ ہے. جب یہ مسلمان ہجرت کر کے آتے ہیں ٹوٹل 128 تھے، 128 لوگ ہجرت کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کا حکم دیا. اب آپ اس کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کیجئے کہ جب اسلامی ریاست کا وہ ہوا، کٹ گئے، ٹرینیں جل گئیں، لوگ جدا ہو گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، عزتیں لٹ گئیں اور ملک مل گیا. بے شک. ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ بھی ایگزیکٹلی ایسے ہوئی ہے. شوہر ہجرت کر رہا ہے، بیوی نہیں کری، بیوی کر رہی ہے، شوہر نہیں کر رہا، سسرال بچے چھین رہی ہے، عورت کو نہیں جانے دے رہی. ام سلمہ اس کی بہترین مثال ہے. ابو سلمہ نے ہجرت کی اور 1.5 سال کے بعد ام سلمہ نے ہجرت کی. ام سلمہ کو اور ان کے بچوں کو ابو سلمہ سے چھین لیا سسرال نے، کہا نہیں جانے دیتے. آدھے لوگ وہاں ہیں، آدھے لوگ وہاں ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو برچھی ماری گئی ہجرت کے وقت جب وہ ہجرت کر کے آتی ہیں. اسی میں وہ، اسی بیماری میں وہ زندہ رہتی ہیں اور اسی میں وہ وفات پاتی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی قبر مبارک پر جاتے تھے تو آپ روتے تھے اور یہ فرماتے تھے میری اس بیٹی کو میرے اسلام کی سزا دی گئی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہاں پہ دونوں ایک جیسی چیز آ گئی. اب آگے آئیے، مہاجرین کو انصار نے کیسے سنبھالا. 128 مہاجرین آتے ہیں، 128 انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیتے. اور کیسے وہ لوگ بھائی بنتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر کا سامان لے کر. 2 برتن ہیں تو یہ ایک تمہارا ایک میرا ہے، 2 کمرے ہیں تو ایک تمہارا ایک میرا ہے، ایک کمرہ تو بیچ میں پردہ لگا دیا، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. وہ ایسے بھائی بنتے ہیں کہ جیسے باپ کے مرنے پہ ورثہ تقسیم ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں. وہاں جاتے ہیں تو جس کا بھائی بناتے ہیں رسول پاک انہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور وہاں بیوی کو چھین لیا گیا. کچھ لوگوں کی بیویاں کافر بھی تھیں تو بھی ساتھ نہیں آئیں، کچھ مسلمان بھی تھیں تو انہیں نہیں آنے دیا گیا. تو انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دوں اور آپ نے کہا کر لیں. انہوں نے کہا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، میرے بھائی کے پاس گھر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، میرے پاس 2 ہیں، آپ نے کہا کہ ہر چیز آدھی آدھی کر دو، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مت کرو. آپ یہاں سے قربانی کا اندازہ کیجئے کہ مہاجرین کو کھیتی باڑی کرنے کا پتہ نہیں ہے. میں تھوڑی سی قطع کلامی کروں گا اس والی مثال میں آپ نے، کیونکہ آج خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں عورت کو ایز اے کموڈٹی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس میں ونی کے کیسز میں، بدلے کے کیسز میں ایز اس کا یونٹ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو 2 بچی دے دو، ٹھیک ہے، وہ کموڈٹی ہے. تو اس مثال میں نہیں یہ وہ والی بات نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اس مثال میں اگر ہم اس کو ذرا سا دیکھیں، اگر وہ اجازت مل جاتی تو وہ کموڈٹی بن جاتی کہ میں اس کو بھی بانٹ سکتا ہوں، میری ملکیت ہے، نہ کہ وہ انسان. نہیں ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. یہاں پر یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہاں یہ بات ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ انصار کی ہر چیز مہاجرین کے ساتھ آدھی آدھی ہے، تو وہ صحابی کے اندر ایثار اور قربانی اس قدر تھی کہ انہیں اپنے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ میرا بھائی بغیر بیوی کے ہے، میرے پاس 2 ہیں، کیا مجھے اس میں بھی کہیں اپنا گھر میں بھی یہ ایسا سوچنا ہے. تو اس نے اجازت مانگی کہ کیا میں ایسا کروں، لیکن روک دیا گیا. تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اجازت ہوتی تو کموڈٹی بن جاتی ہے، روک کے تھے یہ انسان ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس کی تقسیم اس کو نہیں بانٹ رہے، اس کو نہیں بانٹ رہے، اور ایسا مت کرنا. اس میں جذبات ہیں، اس میں دل ہے، اس میں شادی ہے، اس میں گھر گھرستی ہے، یہ بٹنے کی چیز نہیں ہے. میں اسٹیبلش کرنا کہ ہم عورتوں جو کموڈٹی ہم نے آج بنا رکھا ہے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، یہ بالکل ظلم ہے. اور اس کی مثال نہیں، یہ مثال بالکل مختلف ہے. بالکل. اور اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابیاں آئیں، کہنے لگیں کہ میری بچپن میں
یعنی میں ہوش میں نہیں تھی. میرے باپ نے بدلے میں میرا نکاح کر دیا اپنی شادی کے بدلے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانا چاہتی، تمہارا نکاح ختم ہو سکتا ہے، تمہیں پورا اختیار ہے. اس عورت نے اختیار لینے کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، تمہیں پورا اختیار ہے، تم جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، تم آزاد ہو. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ حق مانگ کے دکھانا تھا، اب میں وہاں چلی جاتی ہوں جہاں میرے والد نے نکاح کیا تھا. یعنی اس نے اپنا یہ حق مانگا، بتایا، اسٹیبلش کر کے اس نے کہا اب ٹھیک ہے، اب مجھے جب آپ نے یہ بتا دیا کہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو توڑ دوں، چاہوں آزاد ہوں، تو اب میں اپنے والد کی بات مان لیتی ہوں. ہاں لیکن چونکہ انہوں نے بدلے میں میرا نکاح کر دیا اور مجھے ہوش ہی نہیں تھا، میں ایسے کسی کے ساتھ کیوں چلی جاؤں جو مجھے پسند نہ ہو. ایک اور واقعہ بھی ہے عورت کی مرضی پہ. سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں، بے پناہ خوبصورت تھی اور انہیں اپنے حسن کا اندازہ بھی تھا. ان کی شادی ہوتی ہے ایک بہت امیر آدمی سے، شکل صورت کے بہت کم ہے ان کے مقابلے میں. اب ایک دن وہ راستہ روک لیتی ہیں فجر کی نماز کے بعد، یا رسول اللہ مجھے تو طلاق چاہیے، مجھے قید سے طلاق لے کے دیجیے، کھلا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ کوئی ناراضگی ہے، کوئی وجہ ہے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان کے اخلاق میں، ان کے دین میں کوئی عیب نہیں دیکھتی، کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن میں عورتوں میں بہت خوبصورت ہوں یا مردوں میں بہت بدصورت ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، ان کو دیکھ کے مزہ نہیں آتا. آپ نے فرمایا تم جو حق المہر واپس کر دو گی؟ کہتی ہوں کر دوں گی. حضرت کیس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں آپ نے حق المہر میں ایک باغ دیا تھا، آپ اپنی بیوی سے وہ باغ واپس لے لیں اور انہیں طلاق دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیوی سے بہت پیار ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیوں طلاق چاہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں آپ پسند نہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق اور دین میں کوئی برائی نہیں دیکھتی، کوئی الزام لگانے کو تیار نہیں ہے، بس طلاق لینا چاہتی ہیں، آپ پسند نہیں ہیں. تو کہتے ہیں وہ باغ بھی رکھیں اور طلاق بھی لے لیں. یعنی وہ میں نے بہت پیار سے انہیں باغ دیا تھا اور مجھے ان سے بہت پیار ہے، میں وہ واپس نہیں لیتا، وہ بھی رکھیں اور طلاق بھی لے لیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو عورتوں کو خریدنے بیچنے کی، بدلے کی، یہ اس قسم کی چیز نہیں بتایا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ انسان ہے. ٹوٹل ڈائگریشن ہے، واپس مدینے پہ لاؤں گا، لیکن میں نے نوٹ کر لیا ہے رشتے والی بات، وہ میں اس لیے بھی رک گئی، میں نے کہا یہ پھر میں بعد میں کسی وقت لوں گی. جی رشتے ہمارے ہاں، یہ میں صرف چھیڑ رہا ہوں لوگوں کو تاکہ یہ پھنسے رہیں. رشتوں پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کہ ہمارا رشتہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ چیز بن گیا. جتنی مثالیں مجھے اگین میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہم دونوں کوئی نہ عالم ہیں، ہم تو طالب علم بھی نہیں ہیں، ہم تو خالی اپنے ذاتی شوق میں بیٹھ کے یہ شوز آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور آپ کا، زبیر صاحب کا، غامدی صاحب کا، خالد ظہیر صاحب کا، باقی علماء جو وقت نکال رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ کر رہے ہیں. طلاق ہمارے ہاں ایک بہت اتنی خطرناک چیز ہے ہندوستان پاکستان میں کہ اس کے بعد بچی سمجھتے ہیں کہ ختم اس کی زندگی. لیکن جتنی مثالیں میں سنتا ہوں اسلام میں تو ایسا ہے کہ طلاق اگر یقیناً عرش ہل جاتا ہے، لیکن زندگی برباد کرنا کہیں مقصد نہیں. اگر طلاق کی خواہش ہے تو جائز ہے. اس پہ الگ سے بات ہوگی، میں خالی ٹاپک چھیڑ رہا ہوں اس وقت کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کی بیٹھک میں یہ بھی اب یہ انصار کی قربانی دیکھے کہ مہاجرین کو کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی. انصار کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصل آدھی مہاجرین کی آدھی ان کی. آپ اندازہ کریں قربانی کا کیسا، محنت ان کی اور نفع دونوں کا. ایسا کیسے اکوموڈیٹ کیا، جگہ بھی دی، عزت بھی دی، مال بھی دیا. یہ پہلی چیز ہے جو سیکھنی ہے ہجرت کے بعد. اسلام آیا، ہجرت ہوئی، اسلام کے نام پر ہوئی، تو انہیں سزا نہیں دی گئی اس بات کی، بلکہ انہیں رسپیکٹ دی گئی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 سال تک اہل مدینہ آتے رہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیے، تو سیدنا عباس نے خطبہ دے دیا. حج کے بعد بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے اور دعوت دینے. تو آپ نے فرمایا تم میرے بھتیجے کو مکہ سے اکھاڑ تو رہے ہو، دعوت تو دے رہے ہو، کل کو تم انہیں یہاں سے بھی لے جاؤ
اور وہاں بھی انہیں اکیلا چھوڑ دو. اور جبکہ سیدنا عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک بھتیجے کا ساتھ ایک چچا بن کر دے رہے تھے، اور انہوں نے ان مسلمانوں سے اس بات پر بحث کی، اہل مدینہ سے، کہ تم انہیں چھوڑ تو نہ دو گے، یہاں سے تم انہیں اگر اکھاڑ کے لے جاؤ، ہجرت کرنے پر یہ تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا ہم اہل مدینہ یہ وعدہ دیتے ہیں، ہم جان دے دیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وعدہ کیا کہ اگر میں مدینہ آ گیا تو میں بھی مرتے وقت تک مدینے والوں کا ساتھ دوں گا، پھر پلٹ کے مکہ والوں کا نہیں بنوں گا، پھر میں مدینے ہی رہوں گا. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہجرت کے حکم سے پہلے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کیجئے. اب پاکستان کا آپ لے لیجئے، مسلمانوں نے دیکھ لیا، قائد اعظم نے دیکھ لیا، نہیں بن پائے گی. انگریزوں کی غلامی کے بعد دوسری غلامی شروع ہو جائے گی. مل کر آزادی کی جنگ کرتے کرتے یہ گمان ہوا کہ اب یہی وقت ہے، ہمیں ریاست مل سکتی ہے، اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. جتنا بڑا معجزہ مدینہ کی ریاست ہے، اتنا ہی بڑا معجزہ پاکستان کی ریاست ہے. اور کیا آپ کو نہیں لگتا، مجھے تو ہر دن یہ بات لگتی کہ ان 64 ایئرز میں جتنا ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اتنا اس کو ترقی دینے کی کوشش کرتے تو یہ دنیا کا سب سے بہترین ملک ہو جاتا. بے شک، اگر اتنا ایمانداری سے پازیٹیولی، اور ابھی بھی ہوگا، اور ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میں مایوس نہیں ہوں، لیکن جتنا اسے بگاڑنے، توڑنے، لوٹنے کھسوٹنے میں انہوں نے جتنی انرجی لگائی ہے، اس کو بہتر بنانے میں اگر وہ لگاتے تو کیا پھر بھی ختم تو نہیں کر پائے اور کام. اب بھی ہار جائیں گے. ابھی بھی انشاءاللہ اللہ ان کو اس بات میں ہزیمت ہی دے گا، ہرائے گا، کیونکہ یہ اس نے دیا ہے لیلۃ القدر کی رات. اور جانے ہمارے کتنے بزرگ تب کیسے تڑپے ہوں گے، تب کیسے انہوں نے رب العزت سے دعائیں مانگی ہوں گی. جو اس وقت شہید ہوئے ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ نے شہادت کو کیسے قبول کیا ہوگا. یہ ملک ہمارے لیے معجزہ ہے، اس کو سنبھالنا یہ امانت ہے ہمارے لیے. میں واپس اگر مدینہ کی ریاست سے میں سمجھنا چاہوں کہ اس وقت ایک اسلامی ریاست کا مزاج کیا تھا، مائنورٹیز کے ساتھ، کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، انٹرنل ڈپلومیسی. اور آج جو دوسری ریاست ہے پاکستان اسلامی، اس کا کردار مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے جواب دیں، ایک چھوٹا سا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماساتین کا بہت شکریہ. میمونہ، میں وہاں جانا چاہوں گا کہ لوگ سوچیں گے میں آپ کو میمونہ کیوں کہہ رہا ہوں. میری ان کی زندگی میں آج چوتھی ملاقات ہے، ہماری تیسری ملاقات ہے، لیکن اتنی ان کے اندر ایک وہ انرجی ہے ماشاءاللہ کہ وہ آپ سے یہ بے تکلفی اور قطن بدتمیزی مقصد نہیں. وہ میمونہ صاحبہ نہیں کہا نا. اچھا. اور مثال وہ خوشبہ صاحبہ والی ذہن میں آ رہی ہے میرے کہ جو چلاکی وہاں ہوئی. مدینے کی ریاست کا مزاج، اس کا طریقہ کار، اس کا سلوک دوسروں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، اور آج میرا یعنی کہ پاکستان کا سلوک تمام دنیا کے ساتھ، ڈپلومیسی، فارن ریلیشنز، ڈیفینس، سب پہ روشنی کری. دیکھیے، جہاں تک ڈیفنس کا تعلق ہے، یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ میثاق مدینہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو مائنورٹیز کی جان، مال اور عزت مسلمانوں جتنی ہی مقدس تھی، کوئی کم نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کو مل کر مدینے کی حفاظت کرنا تھی. ڈیفنس میں بھی سب لوگ تھے،
اگر مکہ مکرمہ کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، کسی اور طاقت کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، تو سارے مسلمان پلس یہود قبائل پلس نصارہ جتنے بھی ہیں سب مل کر حفاظت کریں گے سرحدوں کی، اسی کی ایک اسلامک اسٹیٹ ایک اسلامک اسٹیٹ کی. اسی بے ایمانی کے نتیجے میں یہود کو وہاں سے نکالا گیا، اسی بے ایمانی کے نتیجے میں. اب ہماری ڈیفنس کو لے لیجئے. کلامی اسی بے ایمانی سے مراد ہے، اگر میں اس کو آج اپلائی کروں تو ایک اسٹیٹ سے غداری پہ ان کو نکالا گیا، ہاں نہ کہ مذہب سے غداری. نہیں مذہب تو ان کا تھا ہی نا، میں وہ تو یہود تھے. میں صرف کچھ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل کیونکہ آج ایک بڑی زبردست بحث ہے سیکولرزم کے اوپر، وہ میں لکھ لیتا ہوں کہ سیکولرزم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے مذہبی ہے، حالانکہ سیکولرزم بے مذہبی نہیں ہے، وہ صرف یہ کہ اسٹیٹ کے معاملات کا دین ذاتی دین سے کوئی تعلق نہیں. تو یہاں مجھے تھوڑی سی سیکولرزم دکھ رہا ہے. دیکھیے تسلی سے آئیں گے اس میں، آئیں گے اس پر. اور اس کی یہ جو ہم جیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا وہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکولرزم کا کہ اسٹیٹ کو پرائیورٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے. لیکن مدینہ منورہ میں یہ تھا کہ آپ کا مذہب بھی اور ہمارا مذہب بھی ایکولی مقدس ہے. آپ کو مذہب کی پریکٹس میں بلکہ مسجد نبوی میں بھی یہود کا وفد آ جاتا ہے، کفار کا آ جاتا ہے، کرسچنز کا آ جاتا ہے، روم سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، پارسی مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، وہ وہاں سٹے کرتے ہیں اور انہیں اجازت تھی کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کریں. اگر ان کا عبادت کا موڈ ہو رہا ہے تو جو ان کا مذہب ہے اس کی عبادت کریں. وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے تھے، انہیں منع نہیں کیا گیا. کفار کا بھی جو مذہب ہوتا تھا منع نہیں کیا گیا. وفود آئے ہیں اور ثابت ہے احادیث مبارکہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ میٹنگز مسجد نبوی میں کی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مذہب پہ جتنے دن رہنا چاہیں، ان کا اپنی عبادت کو جی چاہے تو کریں، جو چاہے عبادت ان کی جو بھی ہے کریں. مجھے ایک بات بتائیں، آج تو ہم اپنی مسجد میں دوسرے فرقے کے انسان کا داخلہ جائز نہیں سمجھتے. کسی نے رفع یدین کر لیا ہم اس کو بدعقیدہ کہہ دیں گے، کسی نے سلام پڑھ لیا ہم اس کو مشرک بدعتی کہہ دیں گے. ہم ایک دوسرے کو یعنی اپنے مسلمان، یہ بھی مجھے پتا ہوگا آپ کلمہ گو ہیں، آپ کو پتا ہوگا میں کلمہ گو ہوں، ہم دونوں کو پتا ہوگا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اسکول آف تھاٹ الگ ہیں تو ہم ایک دوسرے کی مسجد میں جانا ہی نہیں پسند کرتے. نہ صرف اسکول آف تھاٹ، ذرا سا طریقہ فرق ہے. اسکول آف تھاٹ تو بہت بڑی بات ہے، ذرا سا طریقہ بھی اگر فرق ہوا. اسکول آف تھاٹ ہی کے نتیجے میں یہ ہے نا رفع یدین اور یہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کیا طریقہ ہے. میثاق مدینہ دیکھ لیجئے، یا مدینہ منورہ کے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی جھگڑا ہوگا وہ یہود قبائل میں ہوا ہے، نصارہ قبائل میں ہوا ہے، کفار میں ہوا ہے یا مسلمانوں میں ہوا ہے، اس کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. میثاق مدینہ کوئی نہیں کرے گا، اور کوئی چون چرا بھی نہیں کرے گا، تیوری بھی نہیں چڑھائے گا. لیکن اس میں منصف کی غیر جانبدارانہ انصاف پہ بھی تو یقین تھا نا. آج میرے منصف کے غیر جانبدار ہونے کی ایمان میں کیسے لاؤں؟ لیکن میری بات سنیے، یہاں یہ بات دیکھیے کہ وہ والی مدینہ جو میثاق دے گئے ان کو اس وقت کے یہود نصارہ اور کفار نے بھی فالو کیا. وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے جن کے وہ نبی ہیں؟ یہاں یہ بھی تو دیکھیے ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. اسلام کہاں ہے؟ ہمارے تو نصاب میں سے اسلام نکال دیا گیا. اسلامیات تو ہے نصاب میں، جتنی ہے آدھی ادھوری لولی لنگڑی بیچاری خانہ پوری کے لیے اسلامیات مجھے معلوم ہے، میں نے بھی یہیں سے پڑھا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں کا تو ماسٹرز بھی جو اسلامک اسٹڈیز میں ہوتا ہے نا، ایمانداری کی بات بتاؤں بس وہ کم جاہل ہوتا ہے. گھر نہیں جانا ہے کہ جاؤں گی انشاءاللہ، اللہ خیر عافیت سے رکھے. ٹھیک ہے، تو اور ہمیں مدینے سے کیا سیکھنا؟ ریلیشن شپس میں، معاملات میں، سیکیورٹی میں، اور جو چیز میرے ذہن سے سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے کہ ہمیں ہمارے عیسائی بھائیوں نے
کرسمس پہ دعوت دی ہے، چلے جائیں. آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خوشی میں شامل ہو، اور بس اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور ذبیحہ ہے یا کوئی اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کی چیز مت کھانا، باقی جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو. رشتہ دار یہود ہیں، رشتہ دار نصارہ ہیں، رشتہ دار کافر ہیں، آدھے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، آدھے نہیں ہوئے ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں. سب سے بڑھ کر ایک بات یاد رکھیے، انسانیت کا حق انسان کے اوپر سے کبھی نہیں مٹ سکتا. آپ پہلے انسان ہیں، پھر جا کر آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں. اچھا، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ فوری طور پہ یہ بات مجھے مثالوں سے ثابت کیجیے، اور ہو سکے تو قرآنی مثالوں سے، کیونکہ یہاں آ کے آپ پہ کفر کا دعویٰ ہے اور مجھ پہ اس کفر کو پھیلانے کا دعویٰ ہے. ہم دونوں بدنام ہیں، ہم جیسے کئی لوگ بدنام ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ انسانیت کا حق ختم نہیں ہوتا. جو شخص آج انٹرنیٹ پہ کہتا ہے اس کو گالیاں پڑتی ہیں کہ تم تو ڈرامے باز ہو، فلاں ہو. تو میں چاہوں گا فوری طور پہ آپ اس کو اسٹیبلش کیجئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی لشکر سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو قتل کر دیا. یعنی کوئی لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی میں اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، آپ نے اس کا سینہ چیر کر تو نہیں دیکھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ، وہ جب میری تلوار کی زد میں آیا، اپنا وار کر چکا، جب میری تلوار کی زد میں آیا تو کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے تربیت کے لیے فرمایا کہ آپ نے سینہ چیر کر تو نہیں دیکھا تھا. ایسے کئی واقعات ہوئے صحابہ کے ساتھ کہ آپ نے منع فرما دیا کہ اگر کوئی ڈر کے بھی پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کے اور اللہ کے معاملات کا کیا پتا، دل کا تعلق تو رب سے ہے. آپ نے اس کو کافر کیوں سمجھا جبکہ یہ لڑائی ہو رہی ہے تلوار کے ساتھ، وہ مار رہا ہے یا وہ مار رہا ہے؟ تو مسلمان کو وہ مار رہا ہے اور مسلمان جوابی کاروائی کر رہا ہے، اور جب وہ چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ گمان ہے کہ وہ بھی مار سکتا تھا. اب اسے کلمہ پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ایک چال بھی ہو سکتی تھی جو جنگی چال کہلاتی ہے، جان بچانے کے لیے. تو انہوں نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں بنتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ حملہ آور ہے، اب نہیں بنتا تھا. لیکن اس مثال سے ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو مارو. نہیں، آپ یہاں پہ غلط سمجھ رہے ہیں. میں نہیں یہ تبلیغ کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا. میرے بھائی سمجھیں گے. نہ، تبلیغ کے لیے کلمہ پڑھانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. یہاں کلمہ پڑھنے کی تو لڑائی نہیں ہو رہی، جنگ ہو رہی ہے اور وہ حملہ آور ہے. آپ مجھے مار رہے ہو، آپ کافر ہو، ٹھیک ہے. اب میں نے جب مارنا شروع کیا تو آپ نے ایک دم کلمہ پڑھ دیا. اب یعنی ہم دونوں ہی لڑ رہے ہیں، یا آپ مارو گے یا میں ماروں گی. جب میں نے جوابی کاروائی کرنے کی باری آئی تو آپ نے کلمہ پڑھ دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو. جب اسلام کہ جنگ ختم ہوگی، جھگڑا ختم ہو گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی عزت کرنا لازم ہے، نہ کہ مسلمان کو مسلمان کی. اب یہ بعد میں آئے گی باری. وہ کسی بھی مذہب کا ہو انسان. یہ بحث میں نے آپ سے یوں چھیڑی کہ آپ نے فرمایا کہ انسانیت کا رشتہ ختم نہیں ہوگا. انسانیت کا رشتہ کھل کے زور دیکھیں، انسان کا خون ایک سا ہے. آپ خدا نہ خاصا کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ پہلے پوچھیں گے بھائی تم کون سے مسلمان ہو؟ اچھا کون سے فرقے کے ہو، میں تمہیں بچا لوں یا پڑے رہو خون بہتا رہے؟ پہلے آپ اسے بچاؤ گے، اس کی سانسیں لوٹ کے آئیں گی، اسے ہوش آئے گا، تو پھر آپ دیکھو گے کہ پاکستانی ہے کسی اور ملک کا ہے، فرق نہیں پڑتا. آپ کو انسانیت کے، آپ نے انسان کو خیال کیا نا. انسانیت کا رشتہ اگر ختم ہو سکتا ہوتا تو پھر کوئی مذہب فرق ہوتا ہی نہیں. یہ مذہبوں کا جو اختلاف ہے، یہ جو مختلف ادیان ہیں، یہ جو مختلف کلچرز ہیں، یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ فرق کریں. تفرقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پھیلایا ہے، یہ تو آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہے. آپ اپنی زبان میں اپنے دین کو پریکٹس کریں گے اس بات کے لیے، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے. ورنہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ سیدنا آدم سے لے کے آخر تک ایک ہی مذہب رکھ دیتے, ایک ہی زبان رکھ دیتے, ایک ہی رنگ نسل شکل رکھ دیتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. یہ دین کو لے کر اختلافی مسائل بنانا یا انسانیت سے حیوانیت پر اتر آنا, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. دین اس کے پیچھے نہیں ہے, دین اس کو سنوارتا ہے, دین آپ کو انسان بناتا ہے. دین انسانیت سے گرنے کا سبق نہیں دیتا, کوئی دین بھی ہو. وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرا انسان کلمہ نہیں پڑھتا تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہو, دوسرا انسان کلمہ نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, دوسرا انسان آپ کے دین مذہب کا نہیں ہے تو آپ اس کی چوری کر سکتے ہو, آپ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے کون تھے؟ ابو لہب چچا تھے, جی, کافر سب سے بڑے تھے, سب سے سخت کافر. قرآن میں اس کے خلاف آیات نازل ہو گئیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک ان کی ہمسائیگی کا حق ادا کیا. اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ مجھے رشتہ قرابت اور مودت یعنی رشتہ داری اور محبت کا حق تو دو. یہ کیا ہے؟ کس سے کہہ رہے تھے؟ کفار سے, کہ میں تم میرے دین پہ نہیں آتے, نہیں آؤ, تمہارے رب کا معاملہ ہے, میرا کام پہنچانا تھا, میں نے پہنچا دیا, لیکن قرابت داری کا حق تو دو. تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, رشتہ دار تو پھر بھی ہیں. پھر مودت فرمایا, محبت, انسانیت, وہ حق تو دو. میں 40 سال سے تمہارے پاس تھا, بہت محبت لی, بہت عزت لی, بہت قربت ہوئی, اب ہمسائیگی کا حق تو دے دو. تو اس کا مطلب ہے ہمسائیگی کا حق رہا, رشتہ داری کا حق بھی رہا, مودت اور انسانیت کا حق بھی رہا. دین کا حق اور دین کا رشتہ سب سے بڑھ کر صحیح, زیادہ حقوق آپ کے اوپر ڈالتا ہے, زیادہ ذمہ داری اور امانت دیتا ہے, لیکن انسانیت کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کے سامنے کوئی بھوکا ہے اور ایک مسلمان اور ایک کافر, دونوں بھوکے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ پہلے مسلمان کو کھانا کھلا دو, کیونکہ اگر آپ کا بھائی اور آپ کا ہمسایہ دو بھوکے آپ کے سامنے آئیں گے تو پہلے آپ اپنے بھائی کو کھلا دو گے. لیکن آپ کے پاس زیادہ ہے تو کیا آپ بھوکے غیر مسلم کو کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ وہ انسان بھوکا مر جائے. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے نوٹ بھی کر لیجیے. ہم نے یہ بڑی کثرت سے آج کل ہم سنتے ہیں کہ بھئی وہ ہندو ہے, بھئی وہ عیسائی ہے, اس کا پانی نہ پینا, اس کا ہاتھ لگا گلاس پانی نہ پینا, ان کے دسترخوان میں بچھا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی عیسائی کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے پانی لے کے نہ پینا. ان پہ روشنی ڈالیں گے. اور دوسری بات یہ جب پچھلے 2 برس پہلے سیلاب آیا تھا تو اخبار کی خبر شاید کٹنگ میرے پاس موجود ہو کہ کچھ ہندو تھے, کچھ مسلمان تھے, انہوں نے ہندوؤں کو کھانا ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ریلیف کا, اور مسلمانوں کو کہا کہ بھائی ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے. وہ سیلاب میں سٹرینڈڈ رہے اور ان کے ایک گروپ کو کھانا نہیں دیا گیا جو ریلیف کا کھانا تھا. میں انڈیویجولز نے, کسی نے, کچھ نے, یہ خبر آئی تھی. اور جو لوگ وہاں پہ تھے مسلمان, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہندو ہیں. ان دونوں سے روشنی ڈالیں گے.